رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مشیت انا وعثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الیہ نہیں ہوگا، الن نبی. ہاں صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت بنی المطلب من خموس خیبر وترک کیا لکھا ہے جی وترکتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواہ البخاری. جی. اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد تھے، ان کا نماز جنازہ بھی بعض محدثین نے لکھا ہے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا، اور بعض تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھوزاد بھائی تھے، انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کا جنازہ پڑھایا تھا. ایک قول جبیر بن مطعم کے بارے میں بھی آتا ہے. کالا وہ فرماتے ہیں مشیت آنا میں چلا. یہ سکرین ذرا تھوڑا سا نیچے کریں. مشیت وانا میں چلا اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ ان کا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا وہ بنو امیہ تھا، بنو امیہ قبیلے میں سے تھے. فرماتے ہم گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتویتا بنی المطلب من خمس خیبر و ترکتنا، آپ نے خیبر کے خمس میں سے بنو مطلب کو تو دیا ہے، و ترکتنا اور آپ نے ہم بنو امیہ کو چھوڑ دیا، ہمیں حصہ نہیں دیا. وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنزِلَةٍ وَاحِدَةٍ اور ہم اور وہ یعنی ایک ہی ہمارا مقام مرتبہ ہے، تو پھر ہمیں کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بنو المطلب و بنو ہاشم شیء واحد، جو بنو مطلب ہیں اور بنو ہاشم ہیں وہ ایک ہی چیز ہے. یعنی بعض جو ان کے بڑے تھے ان کی آپس میں بنو امیہ کے ساتھ جنگیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ان کی تو کبھی آپس میں کوئی لڑائی وغیرہ بھی نہیں ہوئی، تو یہ یعنی ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تالیف قلبی کے طور پر آپ نے دیا. اور یہ دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ٹھیک ہے نا. یعنی مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہے اور پردادا جو ہاشم ہے. ہاشم کا معنی تھا اپنا جو ہے نا ٹکڑے کرنے والا، کیونکہ وہ روٹیوں کے ٹکڑے کر کے سرید بنا کر وہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی جو اپنے اعزا قریب آئے ہیں ان کو یعنی جو ہے نا مقدم کیا. تو ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم یہ ایک ہی چیز ہے. جی اس کے بعد پڑھیں جی زوجہ ارسلان، آپ عبارت پڑھیں. نبی رافین السلام علیکم کیسا. جی وعلیکم السلام. یہاں سے پڑھیں 522 نمبر جو حدیث ہے. ان ابی رافع بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی رافع رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث رجلا علی الصدقات من بنی محزوم فقال ابی رافع اصحبنی فإنک تصیب منها قال حتی آتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسألہ فآتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإن لا تحل لنا الصدقات. رواه أحمد والثلاثة وابن خزیمہ وابن حبان. اچھا یہ جو حمزہ ہوتا ہے نا یہ لکھا ہوتا ہے لیکن یہ پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا. وابن حبان حمزہ پڑھا نہیں جائے گا. اور دوسرا جو ہے آپ باسا سے پوری گردان کریں ماضی کی،
बासा से जो 14 सीगे पढ़ लिए हैं ना, वो पूरी गर्दान बनाएं। बासा, 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 बासु, बासत, बासाता, बास, बासना, बासता, बास्तुमा, बास्तुम, बास्ती, बास्तुमा, बास्तुमना, बास्तु, बासता। जी माशाल्लाह, ठीक है, बिल्कुल सही आपने सुना है। तो ये इंशाल्लाह जब हमारी बुलूगुल मराम मुकम्मल हो जाएगी और उधर से सूरह यूनुस से आगे तर्जमा, तो फिर हम आपको फ़ाक़ुल मदारस सल्फ़िया के बारे में रहनुमाई करेंगे। अगर आप में से जिसका ज़हन बने कि इम्तिहान वो देना चाहे, तो वो असल में ना 4 डिग्रियां होती हैं। एक आमा की डिग्री होती है, ठीक है, एक ख़ासा होती है, एक आलिया होती है और एक आलमिया होती है। तो यानी आलमिया बेस पर, यानी हमारे पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है, HEC से जो है ना अपना ये अप्रूवल है कि वो एम फिल करना चाहे, यानी जिसने आलिया किया है तो एम फिल वो कर सकता है, और जिसने आलमिया किया हुआ है तो आलमिया बेस पर वो इस्लामिक डिपार्टमेंट में PhD कर सकता है। तो यानी जब आलमिया हो जाता है तो MA अरबी और MA इस्लाम याद की वो यानी इक्विलेंस जो ना सर्टिफिकेट डिग्री दे देते हैं आपको, HEC जो है, हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है ना। तो हम आपकी रहनुमाई करेंगे अगर किसी का जहन बने, क्योंकि उसने ये निसाब तो सारा पढ़ा होगा, तो वो इम्तिहान भी देना चाहिए, तो इम्तिहान में भी यानी हमारे यहाँ पर बोर्ड बनता है, तो वहाँ पर इंशाल्लाह हम उसका दाखिला एडमिशन जो है यहाँ से भेज देंगे। अच्छा जी, अबू जी, राफ सर ये कब होना है? ए, कीजिएगा तो खत्म होने के बाद इंशाल्लाह करेंगे। जी जी, ये निसाब जब होता है ना, और फिर हम देखेंगे कि वाक़यतन आप लोगों में ये सलाहियत पैदा हो चुकी है कि आप इम्तिहान दे सकते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर हम आप लोगों का करवाएंगे। आप जो है ना, यानी ठीक है सर, कब है? यानी आप कह लें कि इस साल का जो सालाना जाएगा ना दाखिला, वो तकरीबन जाता है, अभी ये अप्रैल है ना, तकरीबन वो जाएगा नवंबर के महीने में, तो नवंबर दिसंबर में जाएगा। यानी हमारे पास अभी 6 से 7 माह हैं, तो इंशाल्लाह उसमें हम निसाब कवर कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह आप लोगों को पहले ही बता देंगे, 1 माह पहले ही बता देंगे। तो सर पहले आमा, उसके बाद खासा, बाद में यानी स्टेप बाय स्टेप करना है? हाँ जी, हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप वो निसाब भी बदलता जाएगा, साथ साथ जैसे जैसे अगला साल आएगा निसाब भी बदल जाएगा और फिर साथ वो डिग्री भी बदल जाती है। जी, अबू राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, ये अबू राफ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी खादम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे एक आदमी को सदक़े का माल वसूल करने के लिए बनु मखज़ूम कबीले से। आपने फरमाया कि बनु मखज़ूम से आप ना ज़कात लेकर आओ। तो उसने कहा अबू राफ़े को, इस हबनी तू भी मेरा साथी बन जा, यानी हम इकट्ठे चलते हैं, फ़इन्ना का तुसीबु मिन्हा, तुझे भी सदक़े के माल से मिल जाएगा। उसने कहा, अबू राफ़े ने कहा, हत्ता आती नबिया, हत्ता कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊँगा, फ़अस्अलहु, मैं आपसे सवाल करूँगा। फ़अताहु, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, तो आपने फरमाया मऊलल कौमी मिन अनफुसिहिम, जो कौम का ग़ुलाम होता है वो भी उन्हीं में से शुमार किया जाता है। जो आले मोहम्मद हैं, जिस तरह उनके लिए सदक़े का माल जायज़ नहीं है, इसी तरह जो हमारे खादमीन हैं, हमारे ग़ुलाम हैं, उनके लिए भी सदक़े का माल जो है वो जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है। और आपने फरमाया व इन्ना ला तहिल्लु लना सादका, क्योंकि ये हमारा ग़ुलाम है, जिस तरह हमारे लिए सदक़े का माल हलाल नहीं है, हमारे ग़ुलामों के लिए भी सदक़े का माल हलाल नहीं है। अरवाहु अहमद व सलासा, तो इसे अहमद ने और सलासा ने बयान किया है, और इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हिब्बान ने। सलासा से मुराद है अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी। जी आगे पढ़ें जी इबारत। जी उस्मान नबील आप पढ़ें। वन सालिम इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर, वअन सालिम इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर अन अबीही रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युती उमर अल अताआ फयक़ूलु आतिही अफ़क़रा मिन्नी फयक़ूल खुज़हु औ तसद्दक़ बिही वमा जाअक मिन हाज़िल माली फ़अन्त गैरु मुशरिफिन वला साइलिन फ़ख़ुज़हु वमा ला फला। जी ठीक है। सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर अन अबी ही अपने बाप से बयान करते हैं
یعنی جو سالم ہے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتی عمر العطا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطیات دیا کرتے تھے، تحائف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کہتے آتی ہی افکر منی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مال اسے دیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے۔ فیقول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو جواب دیتے خذہ فتمول، آپ اسے لے لیں اور آپ اس کو اپنا مال بنا لیں، او تصدق بھی، اگر آپ کے پاس پہلے ہی وافر مال ہے پھر آپ اس کا صدقہ کر دیں۔ وما جاءک من ھذا المال، اور جو آپ کے پاس اس قسم کے مال میں سے آئے، وانت غیر مشرف، اور آپ نہ جھانکنے والے ہوں اور آپ نہ ہرس کرنے والے ہوں، ولا سائلین، اور نہ ہی آپ نے سوال کیا تھا، فخذ، تو آپ ایسے مال کو لے لیں، و مالا، اور جو ایسے نہ ہو، مراد یہ کہ جس مال کو لینے میں آپ کو ہرس ہو، طمع و لالچ ہو، فلا تتبعہ نفسہ کا، پس نہ پھر آپ پیچھے لگائیں اس کے اپنے نفس کو، یعنی تب آپ پھر نہ لیں اگر آپ کو لالچ نہیں تھا اور نہ ہی آپ نے سوال کیا ہے، ایسے فری میں وہ مال آپ کو مل رہا ہے تو آپ اسے وصول کر لیں۔ اگر آپ نے اسے اپنا مال بنانا ہے تو اپنا مال بنا لیں، اگر آپ نے صدقہ کرنا ہے تو آپ پھر اسے صدقہ کر دیں۔ جی آگے سکرین ذرا کر دیں۔ اچھا چلیں یہاں یہ سے سارا آپ دوبارہ کر دیں گے؟ جی میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اور دوسرا، جی فاتح مول ہو، آپ اس کو مال بنا لیں۔ جی خود ہو، آپ اسے لے، ہاں خود ہو، آپ اسے لے لیں، تو لے لیں آپ کو، ہاں فتح مول ہو، آپ اس کو مال بنا لیں، او تصدق بھی، یا پھر آپ اس کا صدقہ کر لیں۔ تمولا یا تمولو کا معنی ہوتا ہے مال بنانا، یعنی اپنا آپ اسے اپنے مال کے اندر شمار کریں، وہ آپ کا مال ہے، یا پھر آپ اس کا صدقہ کر دیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر جو آپ کے پاس اس قسم کا مال آئے، وانتا غیر مشرف، اور آپ ہرس نہیں رکھنے والے تھے، ولا سائل، اور نہ ہی آپ سوال کرنے والے تھے، فخذ ہو، تو آپ اسے لے لیں، و مالا، اور جو ایسے نہ ہو، مراد یہ کہ آپ کو ہرس بھی تھا یا پھر آپ نے سوال کیا ہے، فلا تطویع نفسہ کا، اپنے نفس کو پھر اس کے پیچھے نہ لگائیں۔ جی آگے نئی کتاب شروع ہو رہی ہے، اپنا کتاب الصیام تو انشاءاللہ پڑھائیں گی مس، مکمل کرائیں گی، اور اس کے بعد دیکھیں کون سی کتاب آ رہی، نفلی روزوں کا ذکر ہے نا، باب الصیام تطوع کے بعد کون سی ہے وہ ذرا کریں، پھر انشاءاللہ سوموار والے دن وہاں سے پڑھیں گے۔ سر جو نئے ایڈ ہونے والے اسٹوڈنٹس ہوں گے تو وہ ان کے لیے جو چیز آدھی سے گزر گئی ہیں وہ پھر ریویژن میں کریں گے؟ ہاں جی وہ انشاءاللہ پھر دوبارہ دہرائی کروائیں گے نا، اس میں پھر آ جائیں گے انشاءاللہ، اور جو ہم نے امتحان دینا نا اس میں کتاب الحج تک ہے، وہ آگے کتاب الحج آنے والا ہے۔ خیر صاحب، آپ جس داخلے کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں پہ ہوگا؟ کسی مدرسے میں ہوگا؟ وہ مدرسہ کہاں ہے؟ جی وہ مکمل آپ لوگوں کو بتا دیں گے، ابھی فی الحال آپ اس کو نا پڑھنے پر فوکس کریں، انشاءاللہ وہ 2 ماہ قبل آپ کو ساری رہنمائی ہم کر دیں گے۔ اچھا جی انشاءاللہ، یہ جزاک ویسے نصاب کے اندر اتنا ہی ہے جو ہم نے جتنا پڑھ لیا نا، تو کتاب الحج سے انشاءاللہ پھر ہم سوموار والے دن شروع کریں گے، حج کے جتنے بھی احکامات ہیں، حج کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اور حج کے جو احکامات ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، تو وہ انشاءاللہ پھر ہم یعنی سوموار والے دن کتاب الحج سے آغاز کریں گے۔ سر یہ فرسٹ سیمسٹر تک یہاں تک ہے کہ کتاب الحج تک فرسٹ فرسٹ سیمسٹر ہمارا؟ سیمسٹر، فرسٹ سیمسٹر میں کتاب الحج تک ہے بس نا، تو لیکن ہم انشاءاللہ اسے مکمل پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے لیے جو اگلا لیول ہوگا اس میں جو ہے نا ایزی ہو جائے گا، ساری چیزیں جو ہے نا آسان ہو جائیں گی۔